السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. بات کریں گے دو ٹوک ڈالر کے حوالے سے، جس کو دیکھنے کے بعد اس وقت قیمتیں گرتی جا رہی ہیں. اور وہ کون سی شخصیت ہیں جو ڈالر لڑکھڑایا ہے؟ وہ ہیں ڈار صاحب. ڈار صاحب کے آنے کے بعد جس وقت صورتحال ہے ڈالر کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اب جو خوشخبری سنائی ہے انہوں نے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، جہاں پر پیٹرول 12 روپے سستا کر دیا گیا ہے. اور اس سستائی کے بعد کیا عوام اب بھی مطمئن ہوگی، یا ابھی بھی ڈار صاحب کو دہائیاں دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ مزید کمی کی جائے؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی کی گئی ہے، اس کے بعد مزید کمی کے امکانات بھی ہیں اور توقع بھی کی جا رہی ہے. دوسری جانب بات کی جائے بڑھتی ہوئی مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلتی چلی گئیں. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، لیکن اس وقت موجودہ حکومت کی پالیسیز کہاں پر جائیں گی؟ کیا وہ اس وقت کچھ ریلیف دے سکیں گے اور دینے کے قابل ہیں یا نہیں؟ لیکن عوام کی کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ تمام کی تمام سوچ دوسری جانب منتقل ہوئی ہے. اور وہ معاملات ہیں اس وقت سائفر کے حوالے سے آنے والی آڈیو لیکس کے آنے کے بعد اس وقت تمام میڈیا ہی اس وقت اس پر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا پھر عمران خان، جن کے حوالے سے آنے والی آڈیو لیکس پارٹ 2، جس کے بعد اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. اور خاص طور پر سازش کا بیانیہ اس وقت پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا اس بیانیے کے پٹنے کے بعد عمران خان کی سیاست جو ہے وہ بھی زندہ رہے گی اور آگے کی جانب بڑھ سکے گی، یا پھر سیاست یہیں کہیں ڈامر ڈول ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی؟ تو کیا اگر قیمتوں میں کمی ہوتی رہے اور پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ مہنگائی بھی کم ہوتی رہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، اس کے بعد کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں کوئی واضح ہم تبدیلی دیکھیں گے، یا عوام کا جو ایک سوچ کا معیار بن چکا ہے اس میں کچھ ہمیں تبدیلی نظر آئے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم باقی مولوی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں. ندیم صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ رزاق باجوہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. رزاق صاحب بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. رزاق صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت حکمت عملی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ 65 روپے کلو کہہ رہے ہیں آپ کے آٹا جو ہے مختلف اسپاٹس پہ دستیاب ہے، اور ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے. کیا واقعی کچھ مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب آج دیکھ لیں، اتحادی حکومت نے 13 روپے کے لگ بھگ پیٹرول میں کمی کر دی ہے، اور 13 کے قریب ڈیزل میں کم کر دی ہے. اور آٹا کراچی میں آج تقریباً میرا خیال 65 ایسے پوائنٹ ہیں کراچی کے مختلف جو جہاں پہ متوسط طبقے کے یعنی عام غریب لوگ جہاں پہ رہائش پذیر ہیں، یہ پوائنٹ وہاں پر لگائے گئے ہیں. اور جو اپر کلاس جہاں لوگ رہ رہے ہیں، ڈی ایچ اے یا ڈیفینس ہے، گلشن ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں بھی ضرورت ہے، انہیں بھی سستائی کی ضرورت ہے، انہیں بھی سستا دینا چاہیے. لیکن ابھی جو حکومت نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے 4 لاکھ بوری آٹا روزانہ کی بنیاد پر سرکاری ریٹ پر فروخت کرنے کے لیے دستیاب ہے شہر میں. اور کیونکہ ابھی شروعات کی ہیں 2 دن سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی شارٹیج ہے. انشاءاللہ لوگوں کو یہ سارے لوگوں کو اویلیبل ہوگا، اور یہی شروعات ہیں. کیونکہ یہ حالیہ جو صورتحال ملک بھر میں اور خاص طور پہ ہمارے سندھ میں جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں جن سے متاثر ہو کر کے، ظاہر پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی، خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مہنگائی کو لا کر کے ہمارے گلے میں ڈال دیا. اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر کی عوام اور خاص طور پہ سندھ کی عوام، کراچی کی عوام، ہم انشاءاللہ عوام دوست ہیں، عوام دشمن نہیں ہیں. ٹھیک، لیکن عوام دوست آپ اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چیزوں میں کمی تو کر دی ہے، لیکن اس وقت 2 دن کے اندر اندر جو ہے کرپشن کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں کہ آٹا دستیاب نہیں ہے، آٹے کو جو ہے وہ بلیک کیا جا رہا ہے، مختلف دکانداروں کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس طرح کی بھی شکایت سامنے آئی ہے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے پیپلز پارٹی کے جو مخالفین ہیں، میں ضرور وہ اپنی مخالفت کریں برائے اصلاح، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں. دیکھیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے چینل پر میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں آج میں نے خود بہت ساری جگہوں پر گزر میرا ہوا ہے، وہاں پر آٹا دستیاب تھا. میں لسبیلا گیا، وہاں آٹا موجود تھا. میں پٹیل پاڑے گیا، وہاں آٹا موجود. 65 روپے کلو. جی 65.
عام لوگوں کو کیونکہ ابھی شروعات ہے، رش ہے، لوگ 120 روپے یا 110 روپے کلو خرید کر کے اب جب انہیں ملی ہے تو ظاہر رش ہے. کوالٹی ویسے کیا ہے؟ کوالٹی بہترین کوالٹی ہے، بہترین کوالٹی جو ہے اگر وہ آٹا خراب ہے یا دیکھیں پروپوگنڈا پیپلز پارٹی مخالفین اور خاص طور پہ موجودہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے ان کے مخالفین، ہم جتنی مرضی نے اچھا عمل کر لیں وہ اس میں سے ضرور اپنی آٹے میں سے کیڑے نکلیں نہ نکلیں آپ کی سیاست سے وہ ضرور نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مولوی صاحب یہ فرمائیے، اس وقت بہت اچھے اقدامات جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی، اتحادی حکومت کر رہی ہے، لیکن کیا اس وقت جو سائفر اور آڈیو لیکس اور یہ تمام چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں عوام جو ہے وہ سمجھے گی ان تمام باتوں کو، یا اس وقت دماغ کہیں اور لگ گیا ہوگا عوام کا؟ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں عوام جو ہے نا وہ سیاست دان سے عشق کرتے ہیں، محبت نہیں. اور جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھتے ہیں، سچ جھوٹ کو نہیں دیکھتے، وہ ہر چیز میں جواز نکالتے ہیں. مگر یہ جو دور آ رہا ہے، دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ریسیشن باقاعدہ مختلف ممالک میں امریکہ جیسے ملکوں میں ہو رہی ہے. تو اب عوام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اب اتحاد جو مین چیز ہمارے ملک کو چاہیے، یونٹی. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں اکثر ہمارے دشمنوں نے ہمیں بانٹ دیا. ہمیں بارڈرز پہ ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم ایک نیوکلیر کنٹری ہے، ٹھیک ہے. ہمیں خطرہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہمارے دشمن ہمارے ہی ملک کے اندر آتے ہیں، ہمارے ہی سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ہماری عوام کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اداروں کے خلاف، کبھی آپس میں زبان پہ لڑائی کرتے. کیونکہ ہم وہ ملک ہیں، میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم میں اتحاد ہو جائے، حب الوطنی ہو جائے، تو ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. اس کی مثال میں دوں گا، جب بھی زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آپ دیکھیے کہ سڑکوں کے اندر کس طرح سے عوام نکلتی ہے مدد کے لیے. ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جنہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں ہنر کے جھنڈے جس ملک میں آپ دیکھیں لگائے ہیں وہ پاکستانی ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ امریکہ میں کس نے کیا ہے؟ پاکستانی نے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج آپ بات کرتے ہیں سنگاپور جیسا شہر جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے ملک کہ جی سنگاپور، اس کو بنانے والے، اس کی شپنگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے والے کون؟ پاکستانی. کوریا، مختلف ممالک میں. ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے. صحیح. اور آڈیو لیکس بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. دیکھیں یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے. جرمنی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایران کی ہم بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں، جاپان کی بات کرتے ہیں، پیٹریوٹزم، حب الوطنی، ملک سے محبت. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی بیان دے دیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. پہلی بات سیاستدانوں کو، دوسری بات ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو بغیر سوچے سمجھے آج کل جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بڑے ایسے نوجوانوں سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا آپ نے جو یہ لکھا ہے اس کے سورس کیا ہے؟ سر ہم نے سنا ہے. آپ نے سنا ہے، اس نے بولا ہے، مگر سورس کچھ نہیں پتا. اور صرف دو ہی بات ہوتی ہے کہ جناب میرا لیڈر اچھا، میرا لیڈر صادق، اور اس کا لیڈر بے ایمان چور. اس طرح سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو ملک مزید مشکلات میں آئے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی آڈیو لیکس ہیں یا اس طرح کے سینسٹیو معاملات ہیں جس پہ نہ صرف سیاستدان بلکہ اعلیٰ عہدیدار بھی کچھ آ رہے ہیں سامنے، جن کی لیکس سامنے آ رہی ہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں یا دیگر افسران ہیں ان کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اس طرح سے چیزیں اگر لیکس ہوئیں تو جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، بھارت خاص طور پہ، کیا اس تمام چیزوں کو لے کر پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں بنے گا؟ بہت بہترین بات کی. دیکھیں ہاں میں نے جو اس پروگرام کے اندر وہ بات بتا رہا ہوں تاکہ عوام سمجھیں کہ دیکھیں ان کا نظریہ کیا ہے دشمنوں کا، کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں،
ہمیں وہ کوئی حقیقت کے لیے یا انصاف کے لیے یا ہمارے ملک سے محبت نہیں کر رہے. دیکھیں بہت سی چیزیں برائی کو مزید بڑھا کے بتانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے مختلف، میں آپ کو بتاؤں دین میں بھی ہے کہ آپ پردہ رکھو، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جس طرح سے یہ جو ہو رہے ہیں، میں اگین کہوں گا کہ آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی سیاست سے تعلق رکھنے والے ہیں، ملک کا سوچیں کہ کیا اس بیان سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل، اور ملک کو نقصان کس حد تک پہنچ رہا ہے یا کیا معاملات ہیں، اس پہ ہم مزید آگے بات کو لے کر چلیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ معاملات جس کی وجہ سے پاکستان کی خدا نخواستہ بدنامی بھی ہو سکتی ہے، کیا مزید آڈیو لیکس بھی آنے والی ہیں، اور کیا جو مہنگائی کے اندر کچھ اب کمی آنا شروع ہوئی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ عام اشیاء خورنوش پر بھی پڑیں گے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہمایوں عثمان راجپوت صاحب نے، پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. جناب ہمایوں بھائی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آواز آ رہی ہے ہمایوں بھائی آپ کو؟ جناب ہمایوں عثمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ جی ہیلو. اچھا عثمان صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشانی کا شکار تھے، اس وقت پیٹرول کے پرائسز کم ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اشیاء خورنوش جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی کچھ کمی آ سکتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، دیکھیں جی اس وقت تو حکومت کسی طرح عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بالکل یہ کمی آئے گی، بالکل آئے گی. جس دن جنرل الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اس سے 4-6 مہینے پہلے ہر چیز میں کمی آئے گی، عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ اگلے جنرل الیکشن میں جا کر ان کو ووٹ پڑ سکیں. اس وقت تو جو معاشی طور پہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بد سے بدتر کر دیے ہیں. اس وقت حکومت پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو گزری ہے اس کی بھی ناقص پالیسیاں تھی اور ان کی بھی ناقص پالیسیاں ہیں. ان کا کسی کا بھی دھیان پاکستان کی اکنامی کو چلانے کے لیے نہیں ہے. یہ سارے کتی چیخے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے. عام آدمی کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. عام آدمی بیچارہ جو 25,000 روپے مہینہ تنخواہ پہ نوکری کرتا ہے، اس کے تو 25,000 روپے کے گھر پہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز کی مد میں، کے ایم سی کی چارجز کی مد میں، پتہ نہیں کس کے ٹیلی ویژن کے چارجز بھی ایون الیکٹریسٹی کے بل میں چارج ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے گھروں میں اس وقت ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے. کوئی آڈٹ سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. جس کا جو بس چلتا ہے، جس کا جو طریقہ کار ہے، وہ واردات ہی پہ واردات کیا جا رہا ہے. تو ایک عام آدمی تو بیچارہ اس وقت پس گیا ہے، مر گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے. میں حکمرانوں کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جو کراچی کے اندر خاص طور پہ اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور لوگ چوروں کو پکڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور زندہ جلا رہے ہیں اور جان سے مار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کے بدترین حکمرانوں کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ عوام سڑکوں پر گھسیٹے گی اور اسی طرح مارے گی جس طرح ان چھوٹے موٹے چوروں کو مار رہی ہے. اچھا جی اچھا ہمایوں بھائی یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی موجودہ حکومت عوام کے کام آئی ہے، نہ سابقہ حکومت عوام کے کام آئی ہے، تو آخر عوام کے کام آئے گا کون؟ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے اس میں عوام کسی نہ کسی کو تو سلیکٹ کرے گی. میری آپ کی ایک تو آواز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لیکس کھیل رہے ہیں. وہ اس کی آڈیو لیک کر رہا ہے، وہ اس کی آڈیو لیک کر رہا ہے. قوم کے ساتھ ایک بھونڈا قسم کا مذاق لگایا ہوا ہے. چاروں طرف منافقوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بربادی کہ نہ صرف یہ حکومت ذمہ دار ہے بلکہ اس سے پچھلی جو گئی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. اور خاص طور پہ سندھ کے اندر جو بربادی ہے، سندھ کے اندر تو نہ تعلیم ہے، نہ آپ کے سامنے ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے بالکل کلیپس کر چکا ہے. آپ کے سامنے ہیلتھ کا سسٹم بالکل کلیپس کر چکا ہے. سڑکوں کا جال آپ کے سامنے بچھ نہیں رہا. بلدیاتی الیکشن حکومت سندھ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایک عارضی طور پر لا کر ایک مسلط کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹر، اور اس کو بٹھا کر بلدیاتی الیکشن بار بار کینسل کروانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. لیکن ہمارے بھائی اب تو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. پوچھے نا ڈاکٹر عاصم پہ جو اربوں روپے کی کرپشن کی کیسز نکلے تھے، جو تہخانوں سے پیسے نکلے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ سارے فائل. لیکن ہمارے بھائی ایڈمنسٹریٹر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی بھی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے.
آپ کی آواز بالکل، میں اس وقت ہائی وے پہ ہوں اور موٹر وے پہ ہوں تو اس کی وجہ سے سگنل ویک ہو رہے ہیں. آپ کی آواز مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں ہمایوں بھائی آپ سے. رزاق باجوہ صاحب, کیا بات ہے کہ آپ نے بار بار اپنے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ استعفیٰ دینے کے باوجود بھی موجود ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں سر؟ انتخابات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, کیا صورتحال؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے پورا سندھ کے 27 اضلاع اس سیلاب کی نظر ہیں, متاثر ہیں اس سیلاب سے. کوئی بہت زیادہ, کوئی بہت کم, لیکن کوئی بچا ہوا نہیں. اور رہا ایڈمنسٹریٹر صاحب کی استعفے کی بات, تو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بڑی محنت کر کے, بڑی جدوجہد کر کے 1 سالہ انہوں نے یہ قانون نافذ کیا تھا. پوری دنیا میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا KMC میونسپل جو ہوتی ہے وہ ٹیکسز لیتی ہے اور عوام ان کو دیتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ ان کے مسائل حل کرتی ہے, سیوریج, پانی, بجلی اور یہ جو سڑکیں یہ بناتی ہے. اب دیکھیں کہ اس سے قبل جو گورنمنٹیں گزری ہیں, چاہے وہ میں نام بھی لے دیتا ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب تھے یا وسیم اختر صاحب تھے, اس دور میں ٹوٹل 16 کروڑ روپے یہ جمع کر کے عوام سے یہ خزانے میں جاتا تھا, KMC کے کھاتے میں جاتا تھا. اس میں سے ظاہر ہے وہ کچھ کرپشن کی نظر ہو جاتا تھا, کچھ میئر صاحب کی ثوابدید تھی. ایک تو وہ ٹوٹل 3.5 کروڑ آبادی میں سے 16 کروڑ روپے. اب جو ہمارے جو مرتضی وہاب صاحب نے جو ٹیکسی 50 روپے. اب مجھے بتائیں کہ میرے گھر پہ, میرے روڈ پر میری گلیاں صاف ہو رہی ہیں, کچرا بھی اٹھایا جا رہا ہے. کینٹونمنٹ کے اوپر بھی آپ نے لگا دیا, کینٹونمنٹ ایریاز کے لوگ پھر کیوں دیں؟ دیکھیں میری بات, بہت سادہ سیمپل, زیادہ سے زیادہ 200, کم سے کم 50 روپے. کینٹونمنٹ والی بھی دیں, وہ کینٹونمنٹ کو بھی تو پے کر رہے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ نہیں تھا, دینا چاہیے تھا سب کو. کینٹونمنٹ میں جو رہتے ہیں وہ کیوں, دیکھیں یہاں پہ یہی چیز ہے نا سر کہ یا تو ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا ہم کینٹونمنٹ والے جو ہیں ان سے نہیں لے رہے, 35 یا 40% پہ عملداری ہے KMC کی. دیکھیں یہ آگے جا کے درست کیا جا سکتا تھا یہ معاملہ, اگر جو کینٹونمنٹ بورڈ کے رہنے والے لوگوں سے اگر 50 روپے لے ہی لیے تو وہ آگے جا کے ڈیسائیڈ کیا جائے. لیکن وہ زیادہ جو مرتضی وہاب صاحب جو جس چیز پہ وہ رنج ہوا انہیں کہ بھئی وہ 3.5 ارب روپیہ جمع کرنا چاہ رہے تھے کراچی میں, تاکہ وہ کراچی کے شہریوں پہ خرچ کیا جائے, یہاں کی سڑکوں پہ, سیوریج. لیکن سر اتنا زیادہ رنج ہو گیا, یعنی آج تک ایسا ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ مرتضی وہاب صاحب کو اتنا زیادہ رنج ہوا. نہیں دیکھیں انہوں نے 1 سال محنت کی, 1 سال تک مرتضی وہاب صاحب اس معاہدے کو کامیاب کروانے میں جدوجہد کرتے رہے. اتنی انہوں نے کوشش کی, جب وہ کامیاب ہو گیا, کہ الیکٹرک کو اتنی آسانی سے تو نہیں مانی کہ ہم آپ کے لیے کیوں پیسے جمع کریں. کہ الیکٹرک کو کس طرح انہوں نے راضی کیا اس شہر کے وسیع تر مفاد کے لیے. جب وہ تیار ہو گیا اور کہ الیکٹرک نے بھی حامی بھر لی کہ چلیں جی یہ بھی ہم یہ کام بھی ہم آپ کے کہنے پر انجام دیتے ہیں. جب سب کچھ تیار ہو گیا, الیکٹرک کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں سر, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کی اس معاملے میں قربانی تھی. لیکن کیا کہ الیکٹرک اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتی جب اس کو پیسے جو ہے کچھ نہ کچھ تو اپنا کمیشن رکھتی ہے نا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں. معاہدے میں یہ چیزیں تھی کہ پورے 50 روپے لے کے 50 روپے دے دیتے, وہ سارے پیسے کہ الیکٹرک اپنے اکاؤنٹ سے KMC کراچی کے مشکل ہے ویسے, کیونکہ نہیں کمیشن کیا میں پورے آپ پڑھ لیں وہ ایگریمنٹ پڑھ لیں, میں آپ کو وہ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ دیکھیں وہ دل برداشتہ ہوئے نوجوان ہیں, انہوں نے جب 1 سال تک ایک کام پر اتنی جدوجہد کی, انہیں وہ 16 کروڑ روپے کے ٹیکس کو 3.5 ارب روپے پر وہ لے گئے. اچھا وہ 3.5 ارب روپے وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا, وہ KMC کے اکاؤنٹ میں آتے, KMC کے ذریعے خرچ ہوتے. یہ جو 16 کروڑ روپے ہم شہر سے جمع کر رہے تھے وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. چیک اینڈ شہر بیلنس کی آمدن کو بڑھانے کے لیے, ہم پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے, وہ چیک اینڈ لیے. بیلنس ہے. کمرشل کا ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اس وقت بات کریں مرتضی وہاب صاحب کی کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے. انہوں نے عدالتی فیصلے کے بعد فوراً کہا کہ جناب میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اور استعفیٰ دینے کی انہوں نے وجہ یہی کچھ بتائی ہے. لیکن کیا وہ واقعی دل برداشتہ ہوئے ہیں یا کراچی کے شہریوں کو اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے جیسے ڈیلیور کرنا تھا, اور انہوں نے عافیت جانی اس تمام معاملے کو اور وہ سائڈ میں ہو گئے؟ اس پر بات کریں گے. ہمایوں عثمان راجپوت صاحب سے PSP سے تعلق رکھتے ہیں. ہمایوں بھائی, کیا معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی وجوہات ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے؟ نہیں, پس پردہ تو کچھ اور وجوہات ہیں. پس پردہ تو بیسیکلی
یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ایک 5-6 سیٹوں کی ایک جماعت ہے جو بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، اس جماعت میں ان کو کہا کہ جی ہمارے ووٹوں سے آپ بنے ہوئے، ہمیں کہیں ویلیڈیٹ نہیں کر رہے، تو ایڈمنسٹریٹر ہمارا لگنا چاہیے. تو اندر کھاتے ان کی وہ میٹنگیں چل رہی ہیں. ابھی دیکھیں کیا چیزوں کا مربع نکلتا ہے. آپ کے سامنے اوور آل دیکھیں ابھی اس وقت میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ یہ لیکس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی لیے عزت اچھال رہے ہیں، اس کی پگڑی کوئی اچھال رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے لگے ہوئے. اس وقت آپ کو پتہ ہے ریلیف دینے کی ضرورت تھی اشد ان کو پاکستان کے اندر، جہاں خاص طور پہ سندھ کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا ہوا ہے، بلوچستان کے اندر آیا ہوا ہے. ان میں سے کسی ایک بندے سے بھی آپ یہ پوچھیں، سوال کریں حکومتی جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے کہ بھائی کتنے ارب ڈالر باہر سے آئے ہیں اور کتنے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. ان کے پاس جواب نیل بٹا نیل ہوگا. یہ کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر بہترین تبدیلی اس وقت تک آ سکتی ہے جب تک صحیح معنوں میں گراس روٹ لیول سے جمہوریت نہیں آئے گی. یہ خاندانی جو اجارہ داری بنا دی گئی ہے، اور خاص طور پہ پچھلی حکومت جو آئی ہے اس نے بھی پریکٹس میچ ہی کھیلا ہے. وہ کہتے رہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی چلا 4 سال کے بعد کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے. تو پریکٹس میچ کھیلنے والے اور دوسرے یہ کرپشن میں اندھے ڈوبے ہوئے، بالکل کوئی جو مینڈک بنے ہوئے کرپشن کے، اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح پاکستان چل سکتا ہے. پاکستان چلانے والے لیڈروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں صحیح سسٹم کیسے لایا جا سکتا ہے. جب تک صحیح سسٹم نہیں آئے گا، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، عدلیہ بغیر پریشر کے فیصلے نہیں کرے گی، پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آ سکتی. اور میں بالکل وہ حالات دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت صومالیہ اور ایتھوپیا سے زیادہ برے حالات ہو گئے ہیں. مہنگائی جس طرح پر چلی سر گئی ہے، ابھی جو پیٹرول کم ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پیٹرول کی کم ہونا جو ہے وہ کوئی حوصلہ افزا بات ہے؟ اور دیکھیں انٹرنیشنلی تو جو پھر جتنا ہے سب اس ریٹ سے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے. جو پہلے بات کرتے تھے نون لیگ والے، آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو دیکھی ہوگی خان صاحب کے دور میں، خان صاحب کی گفتگو دیکھی ہوگی نون لیگ کے دور میں. یہ ساری دیکھیں ایک دوسرے پہ چونچو کا مربع ڈال رہے ہیں. بیسکلی جو ریلیف عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ بالکل بھی نہیں مل رہا. یہ آئی ایم ایف کے تحت، ایف اے ٹی ایف کے تحت جس طرح کی پالیسیز اپنی بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان اس طرف بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر حاضر جان کے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پاکستان کا جو ایکسپورٹ سیکٹر تھا وہ 70-80% اس وقت تباہ ہو چکا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے، کیوں کسی بندے کی اس طرف سوچ نہیں جا رہی. یہ صرف لگے ہوئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نون لیگ کو کیسا گندا کرے اور نون لیگ پی ٹی آئی کو کیسا گندا کرے. اور سندھ میں زرداری صاحب مزے لے رہے ہیں کہ دونوں لڑتے رہے، میں کرپشن کرتا ہوں. پاکستان اسی نظام کے تحت چل رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ندیم باقی مولوی صاحب بھی موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے. آپ سے پہلے باجوہ صاحب بات کر رہے تھے. مولوی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اس پوری صورتحال میں جہاں عثمان صاحب نے بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عوام کو کہیں اور لگا دیا، لیکن عوام کو ووٹ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو ایماندار لوگ ہوں. سر ایماندار لوگ اگر سبھی کرپٹ ہیں تو ایماندار لائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، ایک ہے ایمانداری، دوسرا ہے کہ کام کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے، ایمانداری صرف ہو اور کام نہ کرے تو بھی عوام کے لیے بیکار ہے، اور کام کر رہے ہوں اور ایماندار نہ ہو پھر بھی بیکار ہے. تو اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہماری ان 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایک ایمانداری اور دوسری کارکردگی. دیکھیں، اور پھر نالج. اب ہمارے یہاں عوام کو حقائق نہیں بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ریسیشن ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، دنیا بھر میں رونا رو رہے ہیں پیٹرول کا، ڈیزل کا، گیس کا. یورپ سے لے کے ہر جگہ پہ پریشانیاں ہیں. مگر کیا ہے، ہم سیاسی بنا پہ، میں نے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم عشق کرتے ہیں سیاستدانوں سے، تو ان کے عشق میں ہم اندھے ہو کے ہم صرف وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے. ہمیں حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جناب اس ملک کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اب دیکھیں، طریقہ کار ہوتا ہے. اگر جیسے کہ الیکٹرک کا آپ نے ذکر کیا، ٹیکس ہر شخص دینے کو تیار ہے، مگر کیا جو وہ ٹیکس دے رہا ہے ایک اس کے بدلے میں کیا عوام کو کیا مل رہا ہے؟ دوسرا طریقہ کار الیکٹرک کیوں لے؟ بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں وہ بھی ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. بات یہ نا سر کہ کیا الیکٹرک جبرن لے سکتا ہے ورنہ وہ لائٹ کاٹ دے گا. اب یہ بات دیکھیں، جبرن جو ہے نا، جبرن بہت بری بات ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی ادارے میں بات کریں، کیونکہ یہ ملک عوام کا ہے.
ہمارا ہے, آپ کا ہے, سیاستدانوں کا ہے, سب کا ہے. تو یہ جبرن بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں اصول, قوانین, آپ اصول کے مطابق بات کریں, آپ قوانین کے مطابق بات کریں, اور ہر کسی کا ایک حق ہے. ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری ہو, تو کیا آپ اس کو جبرن, اس کے اوپر یہ غیر قانونی چیز ہے, ایک انسان دل کا مریض ہو مر سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے قوانین بدلنا ہے. ہمیں سڑکوں پہ, ٹاک شوز پہ نہیں بات کرنی ہے, ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے کہ جناب ہم اتھارٹی کی الیکٹرک کو کتنا دے چکے ہیں, ہم اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. چیک اینڈ بیلنس ہو. دیکھیں ہر چیز کا آج جو ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ کیا ہے جناب, کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر رونا شروع کیا. ہم سب سے پہلے مسائل کے حل سے پہلے تو مسائل کو سمجھیں, پھر اس کے حل کی طرف جائیں, اکنامک پلانز بنائیں, اکنامک ماڈل کے تحت کام کریں. سر کیا یہ مخلوط حکومت کچھ کر سکے گی؟ کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں مل کر سر, ورنہ ان کا ایک طرح سے پھر نام و نشان بھی نہیں رہے گا اگر انہوں نے صحیح پلاننگ نہیں کی تو, اور یہ مخلوط حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ میں ایک چیز میں اگر آپ کی اجازت جی ہمایوں بھائی فرمائیے. ہمایوں بھائی بھائی جان نے جو بھی بات کی ہے بڑی پیاری بات کی ہے. ہم 6 سال سے یہی بات کر رہے ہیں میرے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال, کہ پاکستان کے آئین میں جب تک آپ ترمیم نہیں کریں گے, بنیادی ترمیم نہیں کریں گے, آپ بیسک جو نیڈ ہے پاکستان کا جتنا بھی ٹیکس کا پیسہ ہے وہ 5 جیبوں میں جا کے پارک ہو جاتا ہے. نمبر 1 پرائم منسٹر اور 4 آپ کے چیف منسٹر چاروں صوبوں کے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو این ایف سی ایوارڈ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پی ایف سی ایوارڈ کا بھی اجرا ہوگا, آپ پی ایف سی ایوارڈ کا اجرا کریں. آپ لوکل باڈیز کے جس طرح آپ نے آئین میں پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے اس کے اختیارات لکھ دیے ہیں کہ بھائی اگلے دن سے اس کے پاس کون سے ادارے ہیں اور اس میں کیا کام کر رہا ہے. اسی طرح چیف منسٹر اپنا حلف اٹھاتا ہے تو اس کے اختیارات لکھ دیے ہیں آپ نے. اسی طرح لوکل باڈیز کے آپ اختیارات لکھتے ہیں پی ایف سی ایوارڈ سے تھرو سینسس کی بنیاد پر ان علاقوں میں وہ فنڈ تقسیم کریں. ابھی آپ کے سامنے سینئر ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے جنہوں نے ابھی اس وقت ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی ہے کہ جس میں یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ 45,000 جو اسکول ہیں سندھ کے اندر اس میں سے 11,000 اسکول گھوست ہیں. کیونکہ میں ٹیچروں کی گھوست تو ہم تو بچپن میں سنتے تھے, لیکن یہ چل رہا ہے, ریسنٹلی بھی چل رہا ہے, اس پر ریمارکس چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کرپشن اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک عوام صحیح فیصلہ نہیں کرے گی. بدقسمتی سے عوام بھی بریانی کی پلیٹوں کے پیچھے لگ جاتی ہے, ہر چمکتی چیز کے پیچھے لگ جاتی ہے. بھائی نے بہت پیاری بات کی, تو ہم کہتے ہیں کہ غلط بھی کہتے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اب عوام کو یہ سوچنا ہوگا جس طرح بار بار میرے چیئرمین اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں ہیں. ہمارا لیڈر صرف ایک ہی ہے اور وہ لیڈر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیں, پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور قرآن سے بہترین کو آئین ہی نہیں ہے دنیا کا, تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں, چوری بھی ختم ہو جائے گی, بے ایمانی بھی ختم ہو جائے گی. قرآن کے مطابق سزائیں جو سزا اور جزا کا عمل کر دیں تو پاکستان سے ہر برائی ختم ہو جائے گی. لیکن بہت سارے لوگ جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنا کالا دھن کمانا ہوتا ہے, وہ کرپشن کے لیے جاتے ہیں. جیسا ایم پی ایم این اے کا کام صرف اسمبلی کے اندر قانون سازی ہے, اس کا کام نہیں ہے فٹر لائن ڈالے. اچھا یہ بھی فرمائے گا کہ اس وقت بلدیاتی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں, آپ کے جو بینرز ہیں پوسٹرز ہیں وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں, تیاری آپ کی جاری ہے, لیکن اگر اس دفعہ بھی بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ پی ایس پی جو ہے وہ کامیابی نہیں حاصل کر. فرق پڑے گا دیکھیں, ہمیں اگر ووٹ نہیں ملے تو عوام آج گٹر ملا پانی پی رہی ہے نا بھائی, ٹوٹی سڑکوں پہ گھوم رہی ہے نا, ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے نا, آپ کا انفراسٹرکچر پورے سندھ کا تباہ ہو چکا ہے. ہمیں نہیں ملا تو اگلے 5 سال عوام اس سے زیادہ شدید بھگتے گی. ہمیں ملا تو پھر ہمیں تو رات دن ایک کر کے کراچی کو کھڑا کرنا پڑے گا. ہماری تو نیندیں اڑ جائیں گی. ہمارے چیئرمین نے ہمیں یہی سکھایا کہ کام بغیر اختیارات کے ایمانداری سے. اختیارات ہوں گے نہیں. کراچی کی عوام اختیارات تو ہم ان کے چین کے بھی لے لیں گے. یہ تو بندہ اگر کرپٹ نہیں ہو, کردار ٹھیک ہو تو چین کے بھی لے لیتا ہے. جب بے ایمان آدمی ہے اور کرپشن کر رہا ہو تو وہ کس طرح چھینے گا؟ الحمدللہ اگر عوام نے یہ ٹرسٹ کراچی کے ہم پر کیا اور کراچی کی عوام نے نکل کر سید مصطفیٰ کمال کے نمائندوں کو ووٹ دیا اور وہ ایز اے میئر اس کراچی میں دوبارہ آئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے کہوں گا 6 مہینے کے بعد پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا کراچی کس طرح ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اس وقت بات ہم کر رہے تھے ندیم باقی مولوی صاحب سے, گفتگو وہاں پہ بیچ میں جہاں سے ٹوٹی تھی, میں چاہوں گا وہیں سے آپ ذرا یہ فرما دیے گا کہ اگر پی ڈی ایم نے کچھ نہ کیا
تو پھر ان کے تو سیاست بالکل ہی لپٹ جائے گی. دیکھیں اب جو عوام ہے وہ بیدار ہو چکی ہے, اب کارکردگی پر ہی ووٹ ملے گا. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ کارکردگی پہ نہیں ہوتا تھا, مگر جیسے کہ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب آپ ووٹ زبان کے بیس پہ دیں, آپ ووٹ مختلف آپ کو پتہ ہے جو مذہب پہ مگر اور مختلف زبان جگہ پہ بالکل یہاں ایسا، پہ اب لوگ آگئے پریشان. اور اب میں آپ کو بتاؤں اس موبائل فون کی جادو سے اب دیہات کے جو سیدھے سادے لوگ بھی ہیں وہ بھی سمجھدار ہو گئے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو تعلیم ہے صرف ڈگری کا نام نہیں ہے, اس موبائل سے بھی بہت تعلیم جو ہے مل چکی ہے عوام کو. آپ گاؤں دیہاتوں میں اب لوگوں کو پتا ہے کہ جناب کون ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, کون, وہ پنجابی میں کہتا ہے نا, کون لارے دے رہا ہے اور کون نعرے دے رہا ہے. تو لارے اور نعرے کا زمانہ چلے گئے. اب جو ہے کارکردگی جو کریں گے وہی جو ہے ملک کے لیے بھی بہتر ہوں گے اور وہی انہی لوگوں کو عوام ووٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے زبردست بات کر رہے ہیں بھائی جان, بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. جی جی اس لحاظ سے تو پھر لوگوں کو سی وی بھی چیک کر لینا چاہیے کہ شہر میں کس نے کام کیا ہوا ہے اور کون ڈیلیور کر سکتا ہے. اگر سی وی دیکھی جائے گی تو بالکل پھر صحیح بندے آئیں گے شہر کے اندر. ٹھیک ہے, بس دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کرے کہ صحیح بندے ہیں. باجوہ صاحب اگر صحیح بندوں کے بات جو کی جا رہی ہے اس وقت, تو آپ کہاں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ کیا وہ صحیح کام کر رہی ہے کہ ان کو ووٹ پڑ جائے گا؟ جی دیکھیں اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات 15 سالوں سے سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے. نہیں, شہری علاقوں کے جی شہری علاقوں میں بھی انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی کی کو ووٹ دیں گے اور دیتے رہیں اور دیتے رہیں گے. اور رہا یہ لوکل باڈی الیکشن, انشاءاللہ یہ گھوڑا اور یہ میدان آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ ووٹ پڑے گا. وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں, وزیر بلدیات بھی موجود ہیں, تو یقیناً اس کے اثرات بھی ہوں گے اور پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے. نہیں, پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے جیتے. اچھا, عوام کی طاقت سے جیتے گی, ورنہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ عام طور پہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی کے پاس. اب 4 حکومتیں تو آج بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس کا مطلب پھر وہ وہاں کے جو لوکل باڈیز ہیں وہ عمران خان کی ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, کیا تیاری کر رہے ہیں سر کہ آپ لوگوں کو کیسے راغب کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے, یا اب تک جو آپ نے اسکریچ کر دیا روڈ کو, ڈامر نہیں ڈالا اب تک؟ ڈامر سر جب اسکریچ ہو رہا ہوتا ساتھ ساتھ دیکھیں کراچی کی ساری سڑکیں جو بڑی شاہراہ ہیں وہ بن رہی ہیں, چھوٹی شاہراہ انشاءاللہ وہ بھی بننا شروع ہو جائیں گی. شارع فیصل کے علاوہ جو یونیورسٹی روڈ ہے وہ بھی بہت بڑی شاہراہ ہے. جی یونیورسٹی روڈ پر تو ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جو گرین بس کا, اس کی وجہ سے وہ جو کام, ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری سڑکوں پر کام شارع فیصل بن رہی ہے, اب جہانگیر روڈ آپ کا بن رہا ہے, اس طرح شہر کی بہت ساری سڑکوں پر دن رات کام ہو رہا ہے. اچھا, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں 1988 کے بعد کی اگر ہم بات کرتے ہیں, گلشن چورنگی انہوں نے ایک دفعہ کھودنے کے بعد اس کو کام کا آغاز کیا, لیکن پوری ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی تھی, لیکن کام نہیں ہو پایا تھا. تو سر یہ اتنا سلو کام کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا حوالہ دیا میں نے کہ وہاں اس زمانے کی مغفرت فرمائے, انہیں حکومت کتنا عرصہ کرنے دیا آپ نے, مجھے یہ تو بتا. تو مطلب جو چھوٹے مختصر کام تھے وہ ماضی میں بھی آپ بہت سلو کرتے تھے اور ابھی بھی وہ رفتار 22 مہینے. اور کراچی کے جو حالات تھے جو اس وقت کے 92 کے, اب میرے بھائی جو عثمان صاحب بات کر رہے ہیں, ان کے قائد اس وقت کراچی کے کرتے دھرتے تھے, کیا حالات تھے محترمہ بے نظیر صاحبہ کو. دونوں گورنمنٹیں کراچی کے حالات نے گرائی ہیں, تو انہیں تو کام کرنے نہیں دیا گیا. تو وہی بات ہو رہی ہے سر کہ اگر وہ کام مناسب طریقے سے جاری رہتا, پیپلز پارٹی کے ادوار میں کبھی بھی چاہے وہ کوئی بھی حکمران رہا ہو, کام ویسے نہیں ہو پایا جیسے ہونا چاہیے تھا. بڑی تعداد میں کام ہو رہے ہیں, وہ رفتار اس کی جو ہے وہ بہت سست ہے, اور اگر اس کو اسپیڈ کو بڑھایا نہ گیا تو یہ خدا رہ جائے گا. یہ تھوڑے سے ترقیاتی جو کراچی کے کاموں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں میں سمجھتا کہیں کوتاہی, وہ ایک بڑا سیلاب زدگان لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں آ گئے ہیں, انہیں سنبھالنا ہے, ان کے کیمپس کو سنبھالنا ہے, ان کی صحت کو سنبھالنا ہے, ان کی رہائش کا بندوبست. اب دیکھیں کیمپ سٹی قائم کیا ہے اتنا بڑا, اس میں کم سے کم 40,000 لوگ وہاں پہ رہائش پذیر. وہاں اب لوگوں کو ایسا بھیڑ بکریوں کی طرح تو رکھا نہیں جا سکتا, اور یہ کوئی 1-2 منتھ میں حل ہونے والا معاملہ بھی نہیں ہے. اس میں کم سے کم 1 سال کا, یہ انہیں دوبارہ آباد کاری میں کم سے کم 1 سال لگ جائے گا. 1 سال لگ جائے گا. ہمایوں صاحب آپ نے گفتگو سنی کہ اس وقت کراچی شہر میں کام تو ہو رہے ہیں, لیکن اس کی رفتار اگر کہیں سست نظر آ رہی ہے تو وہ سیلاب زدگان کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے. کیا آپ متفق ہیں؟
हुमायूं उस्मान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हुमायूं उस्मान साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या लगता है आपको, सुस्त रवि से जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आया, काम सुस्त रवि का शिकार आए, या आपको लगता है कि काम स्पीड में किया है उन्होंने कभी? देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि हम तारीख की बात ना करें, पास्ट की बात ना करें, प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर के ऊपर नज़र रखें। अब प्रेजेंटली अगर ये नहीं करेंगे, मैंने जैसे कि कहा, चाहे कोई भी पार्टी नहीं करेगा ना, तो ये खुद अपने दुश्मन बनेंगे, ठीक है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि तारीख में पहले क्या हुआ, वक्त गुजर गया, आज का हमें देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है कराची के लिए, वो ये है कि मुख्तलिफ सूबों से जो लोग परेशान हैं, तंग आमद बजंग आमद, वो आ रहे हैं यहाँ पे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपकी स्नैचिंग हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं। उसको रोकने के लिए मेरा एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि जनाब जितने चेक पोस्ट हैं जहाँ कराची के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पे सख्त चेकिंग करें ताकि असला ना आए। देखिए, ये वो लोग हैं जो चाहे सिंध से आए, बलूचिस्तान से आए, कहीं से भी आ रहे हैं, और कराची में देखें जब से, और मैं ये कहूँगा क्योंकि वो लोगों के पास इस वक्त जो है ना, एक तो ये कि इस वक्त वहाँ पे जाके काउंसलिंग करनी चाहिए मौलाना हजरात को, डॉक्टर हजरात को, साइकोलॉजिस्ट को, ताकि उनकी जहनी तौर पे देखें वो जो आ रहे होते हैं अवाम, ये जंगल का राज नहीं होना चाहिए कि अवाम मिलके उनको मार डालें और वो अवाम को मार डालें। ये हम नफरतों की, इंसानियत के तकाजा यही है कि आप सबसे पहले चेक पोस्ट बना दें, आप जितने भी टूल प्लाजाज हैं वहाँ पे चेकिंग करें एक एक शख्स को, ताकि आपका असला ना आए। और अगर हमने चेकिंग नहीं किया, शहर बहुत बड़ा है कराची, शहर में बिल्कुल मसाइल बढ़ते जाएंगे, पकड़ना बड़ा मुश्किल, मसाइल बढ़ते जाएंगे। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माजी के तजुर्बों को मद्देनजर रखते हुए अपने हाल को देखना चाहिए और मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। दो टोक के अंदर हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस हवाले से कि क्या इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतर रही है, और जो इस वक्त PSP की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर फेयर इंतखाबात होते हैं तो उनको लोग सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं किया तो फिर गंदा पानी ही उनका मुकद्दर बनेगा। जो इस वक्त उनको गटर मिला पानी मिलता है, अव्वल तो पानी आता ही नहीं है। इस वक्त बात करेंगे हुमायूं उस्मान साहब से ही। हुमायूं साहब, ये फरमाएगा कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई का भी शिकार है अवाम। क्या आप समझते हैं सर कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कमी लाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें कुछ आप एडवाइस देना चाहें, या आपको लगता है कि मुनासिब सिमत में चलना शुरू हो चुकी है हुकूमत? हुमायूं साहब, आवाज़ आ रही है? राब्ता हमारा एक बार फिर मुनक़ता हुआ है। बहरहाल क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को ही वोट दिए जा रही है अवाम? सूरत हाल आपके सामने, इसका मतलब अच्छा काम कर रही है पीपल्स पार्टी। देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं ना अच्छा काम मैं समझता हूँ कि अवाम अगर उसको सुकून है, बिजली का मसला नहीं है, पेट्रोल की कीमत में कमी है, घर के अंदर उसका राशन के कोई मसला नहीं है, और उसके अलावा बच्चों की तालीम, इन सब चीज़ों को लेके देखें, ये हम इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि एक वांट होता है, एक नीड होता है। बेसिकली हम वांट की तरफ नहीं जा रहे, हम नीड्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी बेसिक नीड्स जो है, जो भी सियासतदान देगा, एक अवाम जो के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं एक अवाम बन के बात कर रहा हूँ, हम उससे इज्जत देंगे, वोट देंगे, सब कुछ देंगे। मगर मैं अगेन बता दूं कि अब अल्फाजों से ये अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। लेकिन सर, क्या इस वक्त तो हमने देखा अवाम नारों के पीछे ही जा रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने दिए हों नारे या PTI ने। मैं इससे आपसे इख्तिलाफ रखूंगा। देखिए, अब आप देखें, वो इलेक्शन का दौर एक ज़माने में था कि आप खंबे को भी खड़ा कर दें किसी पार्टी से तो उस खंबे को भी वो वोट दे के आते थे। मगर अब लोग निकलते हैं हर जगह से, गांव देहात शहरों से, आप देखें वीडियो क्लिप्स बन रहे होते हैं। लोगों की ज़बान जो है ना, अब सी नहीं सकते आप।
اب وہ بات کرنے لگ گئے. میں اگین یہ کہوں گا، اور دیکھیں اس بات کو مجھ سے آپ سے بہتر جو ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کو پتہ لگ چکا ہے. جبھی اب کل کا جو پاکستان تھا آج سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مزید بہتر نظر آئے بہتر گا. ہوگا کیونکہ پلاننگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے. چلیں جناب، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا، ہمایوں عثمان صاحب کا، ندیم باقی مولوی صاحب آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائے، اپنے قیمتی رائے دی. اور یقیناً عوام جو ہے اس وقت پورے مکمل کہہ سکتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ کون اس وقت کون سی سیاسی جماعت ان کے لیے کیا کر رہی ہے، اور پھر ووٹ کا فیصلہ انہی جگہوں سے ہوگا جن کی وجہ سے اقتدار میں جو لوگ آتے اور جاتے ہیں. وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.